الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے، قبر و حشر سے، منکر نکیر کے سوالوں سے سب سے زیادہ غافل کرنے والی ہے۔ سب سے زیادہ غافل انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، رونق ہے، اسی میں سب سے زیادہ آزمائش ہے۔ اسی لیے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی حدود قائم کر دے، لمٹ قائم کر دے کہ ان چیزوں میں انسان کو کتنا مشغول ہونا ہے اور کتنا مشغول نہیں ہونا ہے، اس کی حد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حد مقرر فرمائی ہے، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مال و اولاد کے بغیر انسان کا اس دنیا میں کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں مشغول ہونا ہی پڑے گا، لیکن کتنا مشغول ہونا ہے اس کی حد اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی انسان کو، ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، مال و اولاد میں اتنا مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے جائے، نماز کو چھوڑ دے، ذکر و تلاوت کو چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے، یعنی جتنے اعمال صالحہ ہیں ان اعمال صالحہ کو چھوڑ دے، اس بات کو بھول جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اتنا مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ اپنے آپ کو مال و اولاد میں لگا دے گا، اس میں منہمک کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخرت میں نقصان ہوگا، اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، اور آخرت کے نقصان کی بھرپائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی آخرت برباد ہو گئی تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے اس کی آخرت درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موقع دوبارہ نہیں عطا فرمائے گا کہ وہاں موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور دنیا میں انسان آئے اور دنیا میں آ کر کے انسان جو ہے پھر دوبارہ سے محنت مشقت کرے، اعمال صالحہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزارے۔ ایسا موقع، ایسی فرصت نہیں مل پائے گی۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے جو چیزیں اللہ رب العزت نے دنیاوی عطا فرمائی ہے، جو مال عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی یہ کہے کہ اے کاش میرا رب مجھے کچھ اور مہلت دے دیتا، ایک مختصر سی مدت کی مہلت دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیک صالح بن جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو ذرا سی مہلت نہیں دے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے، تمہارے تمام کاموں کو جاننے والا ہے۔ دوستو، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، یہاں کی رونق چند روزہ ہے، یہاں کی خوشحالی چند روزہ ہے،
یہاں کی ساری چیزیں چند روزہ ہے. اس دنیاوی زندگی میں اتنا مشغول نہیں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل ہو جائے، ہماری نمازیں چھوٹنے لگے، ہمارے اعمال چھوٹنے لگے، ہمارے ذکر و اذکار چھوٹنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو جائے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و اولاد کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.